السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدر محترم و مصطفیٰ ساتھ زائرہ دور دراز سے آئے ہوئے مہمان کرام مقدم شامل معظم، میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پر تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے رمضان المبارک اور ہماری ذکر داری. بہت جلد رمضان کا مقدس مہینہ پرچایا پڑھنے ہونے والا ہے. یہ وقت مبارک مہینہ جس میں قرآن مجید کو محفوظ آسمان دنیا پر نازل ہوا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. کہ رمضان کا مہینہ یہ مہینہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور فرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی روشن نشانی رکھتا. اس مقدس مہینے کی ایک مخصوص عبادت ہے روزہ، جس کا مطلب اللہ کے بندوں کے اندر کا خوف پیدا کرنا. فرمان الہی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا ہے ایمان والو، جس نے تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا کہ تم پر یہ کیا جانا تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ روزہ واقعی عبادت ہے جس کا جو ثواب اللہ تعالیٰ نے مخفی کر رکھا ہے. اور حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ صرف میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. روزے دار کے مقام و مرتبہ دیکھیں کہ حدیث کے اندر وارد ہے روزے رکھنے والوں کے لیے جنت میں ایک مخصوص دروازہ ہوگا جس کا نام ریان ہوگا. اور کیوں نہ ہو کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا انصف اللہ ہوتا ہے یا روزے رکھنے والا بندہ ہوتا ہے. دوسرے اس نے اپنے نفس پر بڑائی کا ہوتا ہے. کھانے پینے کی چیز سامنے رکھی ہوتی ہے مگر روزے رکھنے والا بندہ ہاتھ تک نہیں لگاتا. رمضان المبارک کی ایک دوسری اہم عبادت ہے جس کو تراویح کہتے ہیں. یہ 10 وقتی نماز ہے جسے عام دنوں میں تہجد کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. رمضان میں اول سرنا بھی پڑھا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہو جائے. اس کا جو ثواب بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی ایمان اور ثواب کے نیت کے ساتھ رمضان میں قیام یعنی تراویح پڑھتے ہیں اس کے اپنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. میرے دل بھائیو، رمضان مبارک کے مہینے میں چونکہ قرآن مجید کا نزول بابرکت مہینے کے اندر ہوا ہے اس لیے مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کرنی چاہیے. ام المؤمنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور قرآن دور کرتے تھے. آخری سال آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا. اس مقدس مہینے کی آخری اصلاح کے اچھے رہنے کے لیے مشغول کرنا چاہیے. اللہ عائشہ فرماتی ہے کہ رمضان کا آخری اصلاح تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کستے تھے. راتوں کو جا کر عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور صبح سے لے کر 5 راتوں میں کوئی ایک رات گزرت کی رات ہوتی ہے جس کی عبادت 1000 دنوں کے عبادت کرتے ہیں. لہٰذا ہم سب کو 5 راتوں میں خصوصیت نماز کرنی چاہیے، تہجد پڑھنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کرنی چاہیے جس کے اجر دینے کی نسبت اللہ رب العالمین نے خاص اپنی جانب کی ہے. رمضان المبارک امت محمد یہ کہ یہ غنی و خوبیت سعادت کا مہینہ ہے، خیر برکت و رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے، حمد للہ و غم سعیت و بچائی کا مہینہ ہے جس مہینے کی احکام و فضیلت خود پروردگار عالم اللہ رب العزت نے کیا ہے. شهر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. کہ رسول حضرت انسانی زندگی کے لیے نظام قیاد قرآن مجید پڑھنا اس بابرکت مہینے کے اندر کیا گیا ہے. اس لیے اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کرنی چاہیے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب مسلمان بھائیوں کو یہ اعمال سے دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.